عمر سعد ایک خود بھی شخصیت ہے بڑی، اور ایک بڑی شخصیت کا بیٹا ہے، سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، فاتح ایران و روم۔ عمر سعد چند لحظے پہلے تک اتنا قابل اعتماد انسان تھا، اتنا صاف ستھرا اس کو سمجھا جا رہا تھا کہ جب حضرت مسلم نے کہا کہ مجھے ایک امین انسان چاہیے، رازدار انسان چاہیے، تاکہ میں اس کے حوالے یہ راز کروں اور وہ کسی کو بتائے بغیر یہ راز جا کے امام کو بتا دے، میں اپنے کسی ایسے جاننے والے کو وصیت کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت یہاں موجود ہو۔ بسم اللہ۔ اے ابن سعد، میرے اور تمہارے بیچ رشتہ داری ہے، میں تمہارے ذریعے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، ایک راز کی طرح۔ تو عمر سعد آگے بڑھا، اور دوسروں نے بھی عمر سعد کا نام لیا کہ یہ بہت قابل اعتماد ہے، یہ امین ہے، یہ ایسے کام نہیں کرتا غلط۔ بلکہ عبید اللہ کو روک رہا تھا تھوڑی دیر پہلے تک، عبید اللہ کو کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، تو آیا ہے، یزید نے تجھے بھیجا ہے یہاں پر کوفہ کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے، تو بے شک ٹھیک کر، لیکن ساتھ خیال رکھ، یہ حرمت رسول اللہ کا بھی خیال رکھ، اس خاندان کا بھی خیال رکھ، اور اتنی سختی نہ کر۔ یہ نصیحتیں عمر سعد عبید اللہ زیاد کو کر رہا ہے۔ عبید اللہ زیاد نے بڑی معنی خیز نگاہوں سے عمر سعد کو دیکھا، چونکہ عبید اللہ زیرک تھا اور اس خواص کے اس اہم رکن کی کمزوری سمجھتا تھا اندر سے۔ اس نے کہا کہ بڑے دیکھ کے اس کو کافی دیر گھورا، اور پھر اس کے بعد عمر سعد سے کہا کہ حکومت رے کے بارے میں کیا خیال ہے تیرا؟ اے ابن سعد، حکومت رے کے لیے تیار ہو؟ حکومت رے؟ ہاں، حکومت رے۔ فقط اس خواص کو، اس وڈیرے کو، اس بڑے کو، اس سردار کو جال میں اتار رہا تھا، پھندا لگایا، کمند ڈالی اس کے اوپر۔ ابھی تک جو نصیحتیں کر رہا تھا، تو سختی کرے گا تو خود مشکلات میں پڑ جائے گا، یہ عبید اللہ کو نصیحت کر رہا تھا۔ عبید اللہ نے یہ باتیں سن کر ہاں نہ نہیں کی، تھوڑی دیر وقفہ کر کے، اور کہا کہ حکومت رے کے بارے میں کیا خیال ہے، تیرا نام پیش کیا ہے۔ خلیفہ نے میری رائے مانگی، میں نے تمہارا نام لے لیا، مجھے خلیفہ کے سامنے شرمندہ مت کروا دینا۔ حکومت رے میری بہت پرانی آرزو رہی ہے، آپ مطمئن رہیے گا، میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ کہ رے کی حکومت اگر مل جائے، کہا بتا کیا کرنا ہے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہا وہی جس سے مجھے روک رہا ہے وہ تجھے کرنا ہے۔ عمر سعد خواص میں سے تھا، نمایاں شخصیات میں سے تھا، معتدل انسان سمجھا جا رہا تھا، دانا انسان سمجھا جاتا تھا، امین سمجھا جاتا تھا، لیکن ابھی ایک دم تیار ہو گیا اس جنایت کے لیے۔ عمر سعد نے سب سے پہلے صبح عاشور لشکر کے بڑوں کو جمع کیا اور کہا گواہی دینا، سب سے پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ گواہی دی لوگوں نے کہ سب سے پہلا تیر اس نے پھینکا ہے۔ پہچانتا بھی تھا، سید الشہداء کے رشتہ داروں میں سے بھی شمار ہوتا تھا، چونکہ رسول اللہ کی پھوپھی اس کی ظاہر دادی بنتی تھی۔ ایک قبائلی تعلق بھی رکھتا تھا یہ خاندان بنو ہاشم سے۔ اس حرص نے، طمع نے، لالچ نے اتنا بڑا خطا کار بنا دیا اس کو۔